درد دل کے واسطے، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم ناتے کر ربیہ۔ دیکھیے انسان جب دنیا میں آتا ہے تو کتنا محتاج ہوتا ہے۔ وہ ایک شاعر کہتا ہے جب تو پیدا ہوا کتنا مجبور تھا، یہ جہاں تیری سوچوں سے بھی دور تھا، ہاتھ پاؤں بھی تب تیرے اپنے نہ تھے، تیری آنکھوں میں دنیا کے سپنے نہ تھے، تجھ کو آتا تھا جو صرف رونا ہی تھا۔ تو انسان جب دنیا میں آتا ہے تو کتنا محتاج ہوتا ہے، اور بہت سی باتوں میں دوسروں کا محتاج ہوتا ہے، کھانے پینے میں محتاج ہوتا ہے اور دیگر تمام ضروریات میں محتاج ہوتا ہے۔ ایک چھوٹا بچہ اپنے ضروریات کے کام خود نہیں کر سکتا، محتاج ہے۔ اور پھر اسی طرح یہ انسان جب بڑا ہوتا ہے اور بہت لمبی عمر کو جب پہنچتا ہے، یا کسی بیماری یا کسی حادثے وغیرہ میں معذور ہوتا ہے، تب بھی بہت سی ضروریات کے لیے کیا ہو جاتا ہے؟ محتاج ہو جاتا ہے۔ اگر اس کی زبان کام چھوڑ دے، کان کام چھوڑ دے، آنکھیں کام چھوڑ دے، تو کتنی ضروریات کے لیے محتاج ہوتا ہے۔ اس لیے انسان کو کبھی بھی تکبر کی، بڑائی کی، غرور کی باتیں نہیں کرنی چاہیے، اور کسی دوسرے انسان کو مصیبت میں دیکھ کر، بیماری میں دیکھ کر، تکلیف میں دیکھ کر مذاق نہیں اڑانا چاہیے، بلکہ قرآن مجید فرقان حمید کی آیت وَتَعَاوَنُوا پر عمل کرتے ہوئے، بغیر کسی ریاکاری کے، بغیر دکھلاوے کے، خالصتاً اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ کسی کو بیماری میں دیکھ کر، تکلیف میں دیکھ کر، مصیبت میں دیکھ کر کیا کرنا چاہیے؟ مذاق اڑانا چاہیے؟ نہیں، تعاون کرنا چاہیے۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ ہر قسم کے حمد و ثنا، تعریفات، تحمیدات، کبریائی، بڑائی، بزرگی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے، جو تنہا اس کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، جو وحدہ لا شریک ذات ہے۔ ہم انسانوں اور جنوں کی ہدایت کے لیے آسمان سے کتابیں نازل فرمائی ہے، اور اپنے پیارے بندوں کو رسول بنا کر بھیجا ہے۔ کتابوں کا سلسلہ قرآن مجید فرقان حمید پر مکمل فرمایا، اور رسولوں کا سلسلہ ہمارے اور آپ کے پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مکمل فرمایا۔ مختصر حمد و صلوات کے بعد عزیز سامعین اکرام، گزشتہ جمعہ سے ہمارا موضوع خدمت خلق ہے۔ اس حوالے سے خدمت خلق کی اہمیت اور ضرورت، اور خدمت خلق کا کام کرنے والوں کے فضائل اور ان کے اجر و ثواب پر بات کرتے ہیں۔ ذی وقار سامعین اکرام، خدمت خلق کرنے والے سے پورے معاشرے کو فائدہ ہوتا ہے، اور بہترین انسان وہ ہوتا ہے جو انسانوں کو، جو خلق خدا کو نفع پہنچاتا ہے، فائدہ پہنچاتا ہے۔
چاہے وہ علمی نفع ہو، اپنے علمی درس و دروس سے، کتابوں کے لکھنے سے، بیانات کے ذریعے سے وہ انسانوں کو علمی نفع پہنچاتا ہو، یا عملی خدمت خلق کے ذریعے سے لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے، تو وہ انسان بہترین ہے۔ ذی وقار سامعین اکرام، ہمارے اور آپ کے پیارے رسول کریم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، خیر الناس من ينفع الناس، خیر الناس من ينفع الناس، لوگوں میں بہتر وہ ہیں جو لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے، جس سے خیر کی توقع رکھی جاتی ہے، جس سے نفع کی توقع رکھی جاتی ہے، جو لوگوں کا خیر خواہ ہوتا ہے۔ پیارے بھائیوں، مومن کی یہ صفت ہوتی ہے کہ مومن بندہ اللہ پر ایمان رکھنے والا بندہ جو کچھ بھی اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی دوسروں کے لیے پسند کرتا ہے، وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرتا ہے۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لا یؤمن احدکم حتی یحب اخیہ ما یحب لنفسہ، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں بن سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے، اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے لیے وہی کچھ پسند نہ کرنے لگ جائے جو وہ اپنی ذات کے لیے پسند کرتا ہے۔ ذی وقار سامعین اکرام، ایمان والوں کے معاشرے میں نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون کا سلسلہ جاری و ساری رہتا ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، تعاون کا حکم اللہ کا حکم ہے۔ جیسا کہ سورۃ المائدہ میں آیت نمبر 2 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں، ثواب کے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون کر لیا کرو، ہاں ظلم اور زیادتی کے کاموں میں کسی سے بھی تعاون نہ کرنا۔ ذی وقار سامعین اکرام، یہ تعاون کا حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ایک دوسرے سے تعاون کا حکم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور یہ اس لیے بھی ہے کہ ہم انسان کیا ہیں؟ عاجز ہیں، اور ہم عاجز انسانوں کو بہت سارے مواقع پر ایک دوسرے کی تعاون کی اشد ضرورت ہوتی ہے، ایک دوسرے سے تعاون کی اشد ضرورت پڑتی ہے، کیونکہ دنیا میں ہمیشہ ایک جیسے حالات نہیں ہوتے، اور انسان کی ہمیشہ ایک جیسی صحت نہیں رہتی۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اسی لیے تو تعاون کا حکم آیا ہے، تو لہذا مشکل وقت میں ایک دوسرے کے کام آنا چاہیے،
اور ذی وقار سامعین، اس بات کو خوب سمجھیے، اپنی عاجزی کو پہچانیے کہ ہم کتنے عاجز ہیں، اور یہ عاجزی ہی انسان کی پہچان ہے۔ انسان کی پہچان کیا ہے؟ عاجزی ہے، تکبر نہیں، مستی نہیں، غرور نہیں، فخر نہیں، انسان کی پہچان عاجزی ہے۔ دیکھیے انسان جب دنیا میں آتا ہے تو کتنا محتاج ہوتا ہے۔ وہ ایک شاعر کہتا ہے، جب تو پیدا ہوا کتنا مجبور تھا، یہ جہاں تیری سوچوں سے بھی دور تھا، ہاتھ پاؤں بھی تب تیرے اپنے نہ تھے، تیری آنکھوں میں دنیا کے سپنے نہ تھے، تجھ کو آتا تھا جو صرف رونا ہی تھا۔ تو انسان جب دنیا میں آتا ہے تو کتنا محتاج ہوتا ہے، اور بہت سی باتوں میں دوسروں کا محتاج ہوتا ہے، کھانے پینے میں محتاج ہوتا ہے، اور دیگر تمام ضروریات میں محتاج ہوتا ہے۔ ایک چھوٹا بچہ اپنے ضروریات کے کام خود نہیں کر سکتا، محتاج ہے۔ اور پھر اسی طرح یہ انسان جب بڑا ہوتا ہے اور بہت لمبی عمر کو جب پہنچتا ہے، یا کسی بیماری یا کسی حادثے وغیرہ میں معذور ہوتا ہے، تب بھی بہت سی ضروریات کے لیے کیا ہو جاتا ہے؟ محتاج ہو جاتا ہے۔ اگر اس کی زبان کام چھوڑ دے، کان کام چھوڑ دے، آنکھیں کام چھوڑ دے، تو کتنی ضروریات کے لیے محتاج ہوتا ہے۔ اس لیے انسان کو کبھی بھی تکبر کی، بڑائی کی، غرور کی باتیں نہیں کرنی چاہیے، اور کسی دوسرے انسان کو مصیبت میں دیکھ کر، بیماری میں دیکھ کر، تکلیف میں دیکھ کر مذاق نہیں اڑانا چاہیے، بلکہ قرآن مجید فرقان حمید کی آیت وَتَعَاوَنُوا پر عمل کرتے ہوئے، بغیر کسی ریاکاری کے، بغیر دکھلاوے کے، خالصتاً اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ کسی کو بیماری میں دیکھ کر، تکلیف میں دیکھ کر، مصیبت میں دیکھ کر کیا کرنا چاہیے؟ مذاق اڑانا چاہیے؟ نہیں، تعاون کرنا چاہیے۔ پھر یہ بھی یاد رکھیں کہ اگر یہ انسان خود تعاون نہیں کر سکتا ہو، حالات یا جیب اس کی اجازت نہیں دیتی، تو کسی دوسرے سے اس کی سفارش ہی کر دے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ہے، مَن یشفع شفاعۃ حسنہ یکن لہ نصیب منہا، جو بھی شخص اچھی سفارش کر دے گا اس کا بدلہ اس کو اچھا ہی ملے گا، اس کے ثواب میں سے اس کو بھی سفارش کا ثواب ملے گا، تعاون کرنے والے کو تعاون کا ثواب مل گیا، آپ نے سفارش کی، آپ کو سفارش کا ثواب مل جائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ اگر آپ خود تعاون نہیں کر سکتے تو کسی صاحب استطاعت سے آپ کہہ دیجئے، سفارش کیجئے، تاکہ وہ کیا کرے؟ تعاون کرے۔ ذی وقار سامعین اکرام، خدمت خلق کی تعریف، اس کی ڈیفینیشن ہم بیان کر چکے تھے۔ خدمت خلق کی تعریف، ڈیفینیشن یہ ہے کہ بلا معاوضہ، خلوصی نیت سے اللہ تعالیٰ کے بندوں کی خدمت کرنا، ان کے کام آنے کو کیا کہتے ہیں؟ خدمت خلق کہتے ہیں۔ خدمت خلق کیا ہے؟ جیسے تم
ایک بھوکے انسان کو کھانا کھلا دو تو تم نے کیا کیا؟ خدمت خلق کیا۔ پیاسے انسان کو پانی پلا دو، محتاجوں کو کھانا کھلا دو، پانی پلا دو، انہیں کپڑے پہنا دو، ان کی تکلیف کو دور کر دو، ضرورت مندوں کا بازار سے سودا لا دو، پانی بھر دو، کسی کے یہاں جا کر سفارش کر دو، ان کے رنج و تکلیف میں شریک رہو، تو یہ کیا ہے؟ یہ خدمت خلق ہے۔ ذی وقار سامعین کرام، صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کے لیے خدمت خلق کے کام کرنے والوں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت راضی ہوتا ہے، اور ایسے مخلص لوگوں کی بڑی قدر ہوتی ہے، اور ایسے خدمت خلق کرنے والے امانت دار ہو تو پھر عوام بھی ان پر بھرپور اعتماد کرتی ہے۔ ایسے لوگوں کو لوگ بہت سارے پیسے دیتے ہیں کہ یہ غریب عوام میں تقسیم کر دے، بڑے بڑے راشن دے دیتے ہیں، انہیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ ضائع کرنے والے نہیں، یہ مخلص ہیں، عوام میں، غرباء میں، ضرورت مندوں میں تقسیم کرنے والے لوگ ہیں، اپنا وقت لگانے والے لوگ ہیں، انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے لیے وقف کر دیا ہے، تو مخلوق بھی ایسے لوگوں سے راضی رہتی ہے، عوام بھی اس پر اعتماد کرتی ہے۔ ذی وقار سامعین اکرام، خدمت خلق کے کام کرنے والوں کی بہت زیادہ فضیلت ہے، اور یہ ہماری بہت زیادہ ضرورت ہے۔ ہم انسان ہیں تو انسانوں کے لیے یہ کیا ہے؟ لازمی ہے۔ جیسا کہ شاعر کہتا ہے، درد دل کے واسطے، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم ناتے کر روبیہ۔ یعنی انسان کے پیدا کرنے کا مقصد، ایک مقصد یہ بھی ہے کہ ایک دوسرے سے ہمدردی کرنا، غم خواری کرنا، غم گساری کرنا۔ اگر صرف نماز، صرف تلاوت، ذکر و اذکار ہو تو پھر تو کر ربیہ شاعر کہتا ہے، یعنی ملائک، اللہ کے ملائک بے شمار ہے جو لمحہ بھر بھی نافرمانی نہیں کرتے، اور ہمیشہ اپنی اپنی تسبیح میں، اپنے اپنے کاموں میں مصروف رہتے ہیں، تکتے بھی نہیں، ہمیشہ اللہ کی عبادت میں مصروف رہتے ہیں وہ ملائک۔ تو انسان کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا نہیں کیا، یہ جو ملائک ہیں ان پر صرف حقوق اللہ ہے، اور ہم پر حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے حقوق بھی ہیں، وہ کیا ہیں؟ حقوق العباد۔ ذی وقار سامعین اکرام، مخلوق کی خدمت سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ راضی ہوتا ہے، اور مخلوق کی خدمت نہ کرنے سے، انہیں نظر انداز کرنے سے، انہیں اہمیت نہ دینے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، اور بندے سے قیامت میں اس بارے میں اللہ تعالیٰ پوچھے گا، اور کس انداز سے پوچھ گچھ فرمائے گا۔ تو ذرا یہ تو ملاحظہ فرمائیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بندے سے جو انسانوں کو نظر انداز کر دیتا ہے، انہیں کوئی اہمیت نہیں دیتا، اور مشکل میں ان کے کام نہیں آتا، اگر بھوکا ہے تو کھانا نہیں کھلاتا، اگر پیاسا ہے تو پانی نہیں دیتا، کچھ اہمیت نہیں دیتا، تو ایسے شخص سے اللہ رب العالمین کیسے پوچھے گا؟ کتنی سختی سے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ عز وجل یقول یوم القیامہ، کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ انسان سے فرمائے گا، یبن آدم مرضت فلم تعدنی، اے آدم کے بیٹے،
میں بیمار ہوا تھا، تو نے میری عیادت نہیں کی تھی۔ اللہ فرمائے گا اس انسان سے کہ میں بیمار ہوا تھا، تو نے میری عیادت نہیں کی تھی، یہ قیامت کے دن فرمائے گا۔ تو وہ انسان کیا جواب میں کہے گا؟ قال یا ربی کیف اعودک وانت رب العالمین، بنی آدم کہے گا میرے رب میں کیسے تیری عیادت کرتا جبکہ تو رب العالمین ہے، تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، تو میں کیسے تیری عیادت کرتا؟ قال، تو اللہ فرمائے گا اما علمت ان عبدی فلانا مرض فلم تعدہ، کیا تجھے معلوم نہ تھا کہ میرا فلاں بندہ بیمار تھا مگر تو نے اس کی عیادت نہیں کی تھی؟ تیرا رشتہ دار تھا، دوست بھائی تھا، جان پہچان تھی، تو اسے جانتا تھا، وہ بیمار ہوا تھا، اس کے قریب بھی نہیں جاتا تھا، اس کی عیادت نہیں کرتا تھا۔ اما علمت انک لو عدتہ لوجدتنی عندہ، کیا تجھے یہ علم نہیں کہ اگر تو اس کی عیادت کرنے جاتا تو مجھے اس کے پاس پاتا؟ تو اس کی عیادت کرنے جاتا، وہ دل سے تجھے دعائیں دیتا کہ اللہ تجھے جزائے خیر عطا فرمائے، وہاں جا کر آپ میرا ہی ذکر پاتے کہ اس کی زبان پر اللہ ہی اللہ ہوتا تھا، کیونکہ انسان ہر قسم کی مجبوری کے حالات میں اللہ کو یاد کرتا ہے۔ تو اگر تو وہاں جاتا اس بیمار انسان کے پاس، اس بیمار انسان کی زبان سے میری یاد کے تذکرے ہوتے، مجھے وہاں پاتا۔ اور یا ابن آدم استطعمتک فلم تطعمنی، اے بنی آدم میں نے تجھ سے کھانا مانگا تھا اور تو نے مجھے کھانا نہیں دیا تھا۔ اللہ رب العالمین بندے سے پوچھے گا، رزق اسے اللہ نے دی، اب اس کی امتحان ہے کہ اس کے اڑوس پڑوس میں ایک بھوکا شخص ہے اور وہ بھوکا سو جاتا ہے، اس کے پڑوس میں ہے، یہ اس کو کھانا نہیں دیتا، تو اللہ رب العالمین اس سے پوچھے گا، قال یا ربی وکیف اطعمک وانت رب العالمین، یہ کہے گا میرے رب میں تجھے کیسے کھانا کھلاتا جبکہ تو خود ہی سارے جہانوں کا پالنے والا ہے، سارے جہانوں کو رزق دینے والا ہے۔ قال اما علمت انہ استطعمک عبدی فلان فلم تطعمہ، فرمائے گا کیا تجھے یہ علم نہیں کہ میرے فلاں بندے نے تجھ سے کھانا مانگا تھا لیکن تو نے اسے کھانا نہیں کھلایا تھا؟ اما علمت انک لو اطعمتہ لوجدت ذلک عندی، لیکن تو نے ایسا نہیں کیا۔ یا ابن آدم استسقیتک فلم تسقنی، اے بنی آدم میں نے تجھ سے پانی مانگا تھا تو نے مجھے پانی نہیں دیا تھا۔ قال یا رب کیف اسقیک وانت رب العالمین، میرے رب میں کیسے تجھے پانی پلاتا، تو خود ہی رب العالمین ہے، تمام جہانوں کا رازق ہے، رزق دینے والا ہے۔ قال استسقاک عبدی فلان فلم تسقہ اما انک لو سقیتہ وجدت ذلک عندی۔ دی وقار سامعین اکرام، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اور اس حدیث مبارکہ سے یہ واضح ہوا کہ مخلوق کی خدمت کرنا کتنی بڑی سعادت کی بات ہے، اور جس طرح اللہ تعالیٰ کی عبادت دین ہے، حقوق اللہ دین ہے، اسی طرح حقوق العباد بھی دین ہے۔ خدمت خلق کے ذریعے بندوں کے درمیان، انسانوں کے درمیان محبت الفت کو فروغ حاصل ہوتا ہے، اور باہمی قربت بڑھنے سے مسلمان ایک جسم کی مانند ہو جاتے ہیں۔ حاجت مندوں کی مدد کرنا اور مشکل حالات سے دو چار انسانوں کو سہارا دینا ایک مفید معاشرتی عمل ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔